الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في الرقاب الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وذلك تخفيف من ربكم ورحمة. صدق الله العلي العظيم. گھبرائے زینب گھبرائے زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب. ارے کیسا یہ برا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب. گھر جا کے کسے دیکھی قاصر ہے نا آباد اکبر سے بھی ہے اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب
گھبرائے زینب گھبرائے زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کیس کیس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب دکھلائے گی زینب گھبرائے زینب گھبرائے زینب پھٹ جائے گا بس دیکھ کے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے زینب گھبرائے زینب کیسا یہ بڑا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے زینب گھبرائے زینب آخری بطور خاص بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے زینب گھبرائے زینب گھبرائے زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے زینب گھبرائے زینب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون حبيب إله العالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين مولانا بالقاسم محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات محمد. حضرات، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تیمت سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس آخری مجلس میں یہ مرحومین ہیں جو میں آپ کی خدمت نام لے رہا ہوں، ان کی احسان فرما دیں گے. مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بہن بنت علاء الدین بھائی، مرحومہ گلشن بہن بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بہن بنت شوکت علی، مرحوم غلام عباس نور محمد بھورانی، مرحوم غلام عباس اکبر علی بوجانی، مرحوم ایوب بھائی فدا علی، مرحوم یوسف علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بہن بنت مہر علی، مرحوم شبیر علی اصغر علی، مرحومہ اندلیب زہرہ بنت عابد حسین، مرحومہ سمیہ بنت محمد اختر، ڈوسانی، گھبرانی اور نورانی فیملی کے مرحومین کو ایثار فرمائیں. بسم اللہ. عزیزان محترم، جو سلسلہ بیان 5 دن پہلے شروع ہوا تھا وہ اپنے آخری مرحلے پر آیا، اور میں نے اس درمیان آپ کی خدمت میں معرفت خدا، معرفت امام اور امامت کے عنوان سے مختلف موضوعات اور عناوین کے تحت آپ سے گفتگو کی. آج اسی مسئلے کو چند باتوں سے مکمل کر دوں کہ یقینی طور سے معرفت امام ایک اہم ترین عنصر ہے. انسان اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. عزیزان محترم، کسی بھی ذات کو پہچاننے کے لیے 3 طریقے عام طور سے ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو اس سے بڑے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو اس کے برابر والے ہیں، جو اس کے ساتھ کے ہیں، سن و سال کے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور جو اس سے چھوٹے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. جب ان ماحول کو، ان باتوں کو انسان سمیٹے گا اور غور کرے گا، تب جا کے کسی انسان کی صحیح معرفت حاصل ہو سکتی ہے. عزیزو، تھوڑی باتیں مولا کائنات کے حوالے سے عرض کروں کہ یقینی طور سے ہمیں اگر مولا کائنات کی حقیقت اور ذات کے بارے میں کچھ پہچاننا، ان کی عظمت اور کمالات کو پہچاننا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو ان سے بڑا ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو ان کے برابر کا ہے وہ اس کے بارے میں کیا سوال بتاتا ہے، جو ان سے چھوٹے ہیں، کمتر ہیں، اس کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں. اس لیے کہ جہاں تک امت کا تعلق ہے، امت تو بہرحال علی سے چھوٹی ہے. جب وہ چھوٹی ہے تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ امت والے علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. ہم جب تاریخ کا جائزہ لیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ امت کے بڑے بڑے افراد کو بھی ہم نے یہ کہتے سنا کہ آپ ہمارے مولا ہو گئے، آپ ہمارے
غدیر کے اندر مولا نے اعلان فرما دیا تھا پیغمبر نے، اور سب نے آ کر کے اعلان کر دیا کہ آپ ہمارے مولا قرار پائے۔ عزیزان محترم، جب کوئی کسی کو مولا مان لیتا ہے تو اس کا مطلب اپنے کو عبد اور غلام مانتا ہے۔ توجہ ارباب کرم، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، جب کوئی انسان کسی کو مولا مانتا ہے تو یعنی وہ اپنے کو عبد اور غلام کہا کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ اور فقہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو غلام کی قسمیں پائی جاتی ہیں بہت سی۔ کبھی عبد عابق ہے، یعنی ایسا غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عبد عابق۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کو چھوڑتا نہیں، اسے وفادار کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ غلام تو دو طرح کے نظر آئے، کبھی وفادار نظر آئے، کبھی چھوڑ کر کے چلے جانے والے نظر آئے، مگر ہم نے مولا کے سلسلے میں دو قسم کے مولا نہیں پائے۔ مولا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، غلام دو طریقے کے ہوتے ہیں، کبھی وفادار ہوتے ہیں، کبھی غدار ہوتے ہیں۔ اگر حاضر ہو تو کہنا چاہتا ہوں عزیزو، جو نبی کے وفادار نہ ہوئے وہ علی کے وفادار کیا ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ اور عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ ذات علی علیہ السلام کو پہچاننا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مولا کائنات کے سلسلے میں جو اس سے بڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو برابر والے ہیں ان کو کیا وہ نظریات کیا رکھتے ہیں، جو چھوٹے ہیں ان کے بارے میں کیا ان کا کہنا ہے۔ اگر ہم بڑوں کو دیکھیں تو ذات پروردگار وہ عظیم ترین ذات ہے کہ جس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے علی کے واسطے کیا کہا، برابر والے نبی نے کیا کہا، امت جو چھوٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب ہم نے اللہ کے کلام کو دیکھا تو قرآن قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آیا۔ جب ہم نے پیغمبر اسلام کی احادیث کا مطالعہ کیا تو ہمیں نظر آیا کہ ہر جگہ کمال علی کا اعلان ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم نے امت کے نظریات کو دیکھا تو امت کے کمالات تو بھرے پڑے ہیں، ان کی تعریفات کی پوری کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ایسی ویسی تعریف نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ والی بات ہے، بلکہ وہ تعریف کی جو عظمت کا اعلان کر رہی ہے۔ مگر ایک بات کہہ دوں تو میرے بچے سمجھ جائیں بات کو۔ عزیزان محترم، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو بڑا کہتا ہے، نہیں لفظ بدل دوں، دنیا میں ایک نظام ہے، یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی تعریف کرتا ہے اپنے چھوٹے کی، تو ہمیشہ کیا کہتا ہے، ان کا نظام یہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں عیوب اور عقص بیان کر دیں، مثلا یہ ٹھیک نہیں کیا، وہ صحیح نہیں کیا۔ اور اگر کسی کو بڑا کرنے کے واسطے تعریف کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کے اندر مطلقہ گفتگو نہیں کرتا، کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے کو محفوظ کر کے سامنے والے کی تعریف کرے۔ نہیں، میں بات کو پھر سے آسان کرنا چاہتا ہوں، یعنی جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی کو بڑا بنانا چاہتا ہے، کسی کی عظمت کا اعلان کرنا چاہتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا تو ہو جائے لیکن میرے بیان کے ذریعے سے میں چھوٹا نہ ہونے پاؤں۔ یہ اپنا سسٹم، اپنی عزت کو محفوظ رکھ کر کے تب سامنے والے کی عظمت کا اعلان اور کمال کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ مگر مقام فضیلت علی وہ ہے کہ جہاں پر اپنے کو چھوٹا ماننا ہی کمال کی دلیل ہے۔ مقام عظمت مولا کائنات وہی مقام ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا ہے وہ اگر تعریف بھی کرنا چاہتا ہے تو اپنے کو اتنا چھوٹا کرتا ہے کہ اپنی عزت کچھ نہیں بلکہ بتانا چاہتا ہے جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے اگر آپ امت کے اعترافات دیکھتے چلے جائیں گے تو ایک لفظ کہہ دو شاید میری بات آسان ہو جائے، کہ امت کے اعترافات اگر آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اعتراف کرنے والوں نے اتنا اعتراف کر دیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا۔ اگر آپ حاضر ہو تو عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، یاد رکھیے گا اپنے اس کلام سے انہوں نے کہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرا وجود آپ کا مرہون منت، میری بقا آپ کی بنیاد پر ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، دنیا ان سے رشتہ جوڑنے کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہے، وہ علی سے جڑنے کو اپنے لیے کمال محسوس کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ عظمت علی ہے۔ دو چار جملے آپ خدمت میں آج آخری مجلس میں اسی انداز سے آپ کے پاس رہوں گا اور میں عظمت مولا کائنات کے حوالے چند نکات کی طرف اشارہ کر دوں گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ۔ عزیزو، اگر آپ غور کریں تو فضائل مولا کائنات کو زمان و مکان میں قید نہیں کیا سکتا۔
نہ علی کے فضائل کو زمان و مکان سے تولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ علی کے کمالات اور فضائل کا وہ معاملہ ہے کہ اگر پھیل جائے تو قرآن بن جائے، سمٹ جائے تو نقطہ بن جائے۔ یہ کمال علی ہے۔ اگر آپ حاضر ہیں تو ایک لفظ اور کہہ دوں گا انشاءاللہ، میرے بچے محسوس کر لیں گے۔ عزیزو، علی کے کمالات کو، علی کی عظمت کو، علی کی منزلت کو، علی کی فضیلت کو جو لفظ آپ استعمال کر لیں اسے زمان اور مکان میں قید کر ہی نہیں سکتے۔ نہ وہ زمانے کے پابند ہے، نہ جگہ کے پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کا حساب الگ ہے، علی کا حساب اللہ نے الگ رکھا۔ دنیا اسے کہتے ہیں کہ اگر سورج ڈوب جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، علی اس ذات کا نام ہے ڈوب بھی جائے تو نماز قضا نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ فضیلت مولا کائنات ہے، عظمت مولا کائنات ہے۔ آپ کے واسطے معلوم ہے، میں 2-4 جملے عرض کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ واقعہ ولادت کا واقعہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ جو فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلیں اور خانہ کعبہ کے نزدیک آئیں، اور آئیں آ کر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ آئی ہیں جس طرح زمانہ جاہلیت کا اصول تھا کہ بتوں سے توسل کرنے آتی تھیں۔ فاطمہ بنت اسد بھی گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ اصحاب پیغمبر کا بیان ہے، چلتے چلتے آئیں، آ کر خانہ خدا کے درمیان سامنے کھڑی ہو گئیں، ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کرنی شروع کی، اللہم انی مؤمنۃ بک، اے میرے پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی۔ عجب بات ہے، وہ افراد جو کہتے ہیں کہ بتوں سے توسل کرنے گئے، ذرا فاطمہ بنت اسد اس جملے کو تو غور تو کریں کہ بتوں سے توسل کرنے گئے تھے یا ایمان کا اعلان کرنے گئی تھی۔ اللہم انی مؤمنۃ بک، اے میرے پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی، وما ارسلت علی رسلک، ان تمام صحیفوں اور کتابوں پر ایمان لائی جو تو نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی۔ متوجہ باب کرم، ومصدقۃ بجد ابراہیم الخلیل، ایسا ویسا نہیں ہے، اپنے جد ابراہیم خلیل کی میں تصدیق اور تائید بھی کرتی ہوں۔ اور دو آگے بڑھ کے کہتی جو کتابوں میں سب نے لکھا، اپنے خیروں سب نے اس بات کو لکھا ہے، اور اس کا جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں بحق حاضل بیت، پروردگار اس گھر کے کا واسطہ، وہ بحق من بنا، اس کا واسطہ جس نے بنایا ہے، وہ بحق الحاظ المولود الذی فی بطنی، اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ آپ یہاں سے عزیزان محترم ہیں، مجھے یہیں پر ایک لفظ عرض کرنا ہے، اگر آپ ذہن کو میرے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ بچے محسوس جائیں گے، مسئلے کو محسوس کر لیں گے۔ عزیزان محترم، اگر آپ یہاں پہ گفتگو کریں تو بات تو بہت تفصیلی ہو جائے کہ ایمان جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے اعلان کے ذریعے کیا کیا اعلان کر دیا۔ چلیے 1 منٹ سن لیجئے، صلوات پڑھ دیجئے۔ عزیزو توجہ فرمائیں، اسلام کا ایک اصول، ایک قانون ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب کبھی بھی 2 افراد، ایک مرد اور ایک عورت یا ایک لڑکی ایک لڑکے کے درمیان رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کے واسطے اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر دونوں مسلمان ہیں تو رشتہ رہتا ہے، اگر دونوں مثلا کافر ہیں تب بھی رشتہ رہتا ہے، دونوں مشرک ہیں تب بھی رہتا ہے، 2 عیسائی ہیں تب بھی 2 یہودی رکھتے ہیں، یعنی جو جس کے مذہب کے اعتبار سے جتنے بھی رشتے ازدواج جڑتے ہیں، اسلام ان تمام رشتوں کو معتبر مانتا ہے اور تمام آنے والی نسل کو پاک اور صحیح مانتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مگر اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب تک دونوں مرد اور عورت مسلمان ہیں رشتہ رہتا ہے، لیکن جس دن دونوں میں سے، مرد اور عورت میں سے کوئی ایک اسلام کا اعلان کر دے، مسلمان ہو جائے اور دوسرا مسلمان نہ ہو، اسلام قانون کیا ہے؟ بلا فاصلہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، کسی طلاق اور کسی ہنگامے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر اور اسلام میں رشتہ نہیں ہوتا۔ پہنچی میری بات؟ بزرگوں تک پہنچ گئی ہوگی میری بات۔ یعنی یہ طے ہو گیا کہ کفر اور اسلام میں رشتہ نہیں ہوتا جب تک دونوں کا اسلام قائم، رشتہ قائم۔ اگر دونوں کافر ہو جائے تب بھی رشتہ ان کا اپنا رہے گا، دونوں مسلمان ہو جائے دونوں کا رشتہ ہو جائے گا، مگر دونوں میں سے کوئی اگر مسلمان ہو جائے، دوسرا اسلام کو ترک کر دے
اور اپنے پرانے مذہب تو کفر پر رہ جائے تو بلا فاصلہ رشتہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ عزیزوں، میں نے ابھی آپ کو سنا دیا، جناب فاطمہ بنت اسد کے بات کو سنا دی، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی جس دن فاطمہ بنت اسد اپنے ایمان کا اعلان کر دیں، میں پیغمبر سے ہوا پیغمبر، فاطمہ کو بنت اسد کو ابو طالب سے الگ کر دیجئے گا، اس لیے کہ اسلام اور کفر میں رشتہ نہیں رہتا، مگر جناب فاطمہ بنت اسد کا عقد جناب ابو طالب میں آخری وقت تک قائم رہنا دلیل ایمان ابو طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم انی مؤمنۃ بک، میرے پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی، اور جو تو نے اپنے رسولوں پر صحیفہ نازل اس پر ایمان لائی۔ ابراہیم کی مت تصدیق کر تو اپنے جد ابراہیم کی تصدیق۔ متوجہ ہیں، اس گھر کا واسطہ جس نے بنایا اس کا واسطہ، اس مولود اور بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ عزیزان محترم، دنیا آج بحث کر رہی ہے کہ بندوں کا واسطہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، بندوں کے واسطے سے دعا مانگنا صحیح ہے یا نہیں، اسلام ہے یا کفر ہے، شرک ہے یا بدعت ہے، کیا ہے؟ دنیا بحث کر رہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد تو اس کا واسطہ دے رہے ہیں جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں۔ فاطمہ بنت اسد اس کا واسطہ دے رہی ہیں، اس کا وسیلہ مانگ رہی ہیں جو ابھی دنیا میں آیا نہیں۔ اور عزیزان محترم، فاطمہ بنت اسد کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، دیوار نے مسکرا کے رستہ دے دیا۔ میں دنیا والوں کو کہنا چاہتا ہوں، اب تو اندازہ کرو یہ آنے والا اتنا بڑا مشکل کشا ہے کہ آنے سے پہلے دیوار میں در بنا دیتا ہے اگر وسیلہ اپنا لو۔ اگر اس کے وسیلے سے آ جاؤ تو دیوار میں در بن جایا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، جنہوں نے اسے وسیلہ بنایا، جنہوں نے اسے وسیلہ بنایا، وہ زندگی میں کسی مرحلے میں ان کے لیے در بند نہ ہوئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ جنہوں نے گریز کیا وہ ہمیشہ در بست میں پہنچ گئے، جنگ کی تب بھی پھنس گئے، صلح کی تب بھی پھنس گئے۔ یعنی فاطمہ بنت اسد بتانا چاہتی ہے، اس کا واسطہ اپنا لو، یہ وہ ہے جو دروں کو کھول دیا کر۔ ارے علی کے واسطے سے دروازہ کیوں نہ کھلے گا؟ نبی ہی نے تو شہر علم کا دروازہ بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ نبی ہی نے تو شہر علم کا دروازہ بنایا ہے۔ اس کے واسطے سے تاریخ نے کیا لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں، اور پھر دیوار جیسی تھی ویسی بند ہو گئی، اور سارا مکہ پریشان ہو گیا کیا ہوگا، اور تالے اور چابی والے ڈھونڈے گئے اور تالا واقعات آپ کے سامنے، میں بچوں کے لیے 2-3 منٹ میں 1-2 منٹ جلدی بیان کر دیتا ہوں واقعات کو تاکہ بات پہنچ جائیں۔ آخرکار کھلنا تھا دروازہ اور نہ کھلا۔ ایسے موقع کے اوپر سب سے زیادہ کس کو فکر ہوتی ہے؟ شوہر کو۔ جب زمانہ ایسا ہو کہ جب ولادت کا زمانہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ فکر مند کون ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے۔ سب آئے مگر وہ نہیں آئے، مگر 3 دن کے بعد وہ آیا جسے آنا چاہیے۔ کاش میری بات پہنچ جائے جانا محترم۔ 3 دنوں کے بعد وہ آیا جسے آنا چاہیے، اور جیسے ہی پیغمبر آئے اور آ کر خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچے ہی تھے، دیوار نے دوبارہ دروازہ کھول دیا، پھر دوبارہ دن بن گیا۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئیں، دیوار ویسے ہی بن گئی۔ اب میں ایک لفظ کہوں، انشاءاللہ بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، آپ متوجہ ہیں؟ تو عزیزان محترم، ہم نے دیکھا فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں گئی تھی تو خالی ہاتھ، واپس آئیں تو خالی کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس گھر سے کوئی خالی نہ گیا۔ جو اس دروازے پر آیا اسے بھر کر کے ملا، کوئی مال لے کے آیا، کوئی دولت لے کے آیا، کوئی نعمتیں لے کے آیا، یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ کوئی مال و دولت لے کر کے آیا، فاطمہ بنت اسد ید اللہ لے کر کے آ گئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد آئیں تو ید اللہ لے کر کے خانہ خدا سے آج دنیا لگی ہوئی ہے کہ فضائل علی پر پردہ ڈالا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، باقی نہ رہے۔ عزیزان محترم، علی کے فضائل کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔
مٹانے والے مٹ جائیں گے، فضائل علی مٹنے والے نہیں ہیں، اس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ اور عزیزان محترم، میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، مٹانے والوں کو رہنا بھی چاہیے، مٹانے والوں کو رہنا بھی چاہیے، ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ اجازت دے تو میں چھوٹا سا واقعہ ذکر کروں تاکہ میری بات آسان ہو جائے۔ ایک جگہ پر ایسا ہی تھا، دو پڑھے لکھے عالم دین تھے اور دونوں ساتھ رہتے تھے، پڑھتے تھے ان کے ساتھ میں، جسے کلاس میٹ کہہ لیجیے آپ کے لیے، دونوں ساتھ میں رہا کرتے تھے، اور اس کے بعد زندگی گزر ہوتی تھی۔ مگر دونوں پڑھے لکھے انسان تھے تو وہ ہمیشہ علمی مسئلے کے اوپر آپس میں علمی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ تو علمی مسائل کے اوپر ہمیشہ جہاں رہتے تھے بحث و مباحثہ، کسی وقت خاموش، دن بھر جب جہاں ملے بیٹھتے کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چڑھ کر کے آپس میں چلا کرتی تھی۔ بہت دن ہو گزرتے ان میں سے اتفاق سے ایک کا انتقال ہو گیا، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، جنازہ نکلا تو سب تو رو رہے تھے، مگر یہ جو صاحب تھے، دوسرے ان کے ساتھی تھے، سب سے زیادہ یہ رو رہے تھے، سب سے صدمہ انہی کو تھا، سب سے گریہ یہی فرما رہے تھے، بہت پریشان تھے، بہت رو رہے تھے۔ آخرکار کسی نے پلٹ کے ان کو دھیر سے پوچھ ہی لیا، بھائی صاحب جب تک زندگی میں زندہ تھے تو دن بھر لڑا کرتے تھے، متوجہ ہیں، اب مر گئے تو اب اتنا رو رہے ہو؟ کہنے صدمہ تو اسی بات کا ہے کہ اب لڑیں گے کس سے، پھر رونا تو اسی بات کا ہے کہ اب تو رہ نہیں گئے، مرے کس سے؟ عزیزوں میری بات یاد رکھیے گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، جو فضائل علی کو مٹانے والے ہیں انہیں رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ علی کا وارث کہیں چین اور جاپان میں نہیں آئے گا۔ متوجہ ارباب کرم، علی کا وارث مکے ہی میں آئے گا، تو مکے میں رہنا چاہیے تاکہ جب ظہور کرے تو کام آ سکے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ نہیں عزیزان محترم، آخر مکے سے کیوں ظہور کرے گا نبی علی کا وارث؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے یطہر الارض اما القائم الذی یطہر الارض، میرا قائم وہ ہے جو آ کر زمین کو پاک کرے گا۔ عزیزو جب پاک کرے گا کچھ نجاستیں ہونی تو چاہیے، کچھ نجاستیں ہونی تو چاہیے کہ جسے پاک کرے گا، ظہور کرے گا کہیں اور سے نہیں، پشت خانہ کعبہ سے پیٹ لگا کر کے، اور ظہور کرنے کے بعد بتائے گا پہچان لو میں اول ہی کا آخر ہوں، میرا رابطہ کہیں اور سے نہیں ہے، اسی اول سے ہے جو پہلے دن آیا تھا، آج میں آخر بن کے آیا ہوں۔ اتنا سمجھ لینا، جب اول آیا تھا تو اس نے اس زمانے کے بتوں کا صفایا کیا تھا، آخر آیا ہے تو اس زمانے کے بتوں کا صفایا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے زن۔ تو ارباب کرم، فاطمہ بنت اسد آئیں، خانہ کعبہ سے باہر نکلی، پیغمبر سامنے موجود، پیغمبر نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، آغوش رسالت میں امامت آ گئی۔ جیسے ہی آئی ویسے ہی وہ بچہ جس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں، 3 دن سے اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے اور آپ نے کہیں نہ دیکھا ہوگا، کسی تاریخ میں لکھا ہو کہ اگر بچے نے 1 گھنٹہ آنکھ کھولی ہو، ہمارے سماج کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ پریشان نہ ہوں، شکوہ یہی ہوتا ہے آنکھ نہیں کھولی یا نہیں دکھ رہا ہے۔ مطلب جیسے ہی پیغمبر آئے، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، مگر پیغمبر کو دیکھنے کے بعد فاطمہ بنت اسد نے شکوہ نہیں کیا، کہ اس لیے کہ جان رہی تھی کیوں آنکھیں نہیں کھولی۔ اگر نہ سمجھو تو بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے نہیں، بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اگر علی خانہ کعبہ میں آنکھوں کو کھول دیتے تو کوئی کہتا پہلی زیارت بتوں کی تھی۔ نبی علی نے کہا نہیں، میں آنے کے بعد زیارت کروں گا تو چہرہ رسالت کی کروں گا، کسی اور کی نہ کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ پیغمبر نے ہاتھوں میں آئے لی، آنکھیں کھول دیں، اور آنے کے بعد پھر نبی علی نے کیا فرمایا؟
مولانا کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ کچھ سناؤں؟ اور واقعات آپ کو معلوم ہے، مگر آپ ذرا غور تو کریں، 3 دن کا بچہ جو نہ بول سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، اگر آپ اسے اماں ابا کہلوانا بھی چاہیں تب بھی نہیں کہہ پائے گا، متوجہ ہیں؟ مگر اس کے باوجود علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کچھ پڑھوں؟ عزیزو، امامت کو سمجھنا ہے تو ساری چیزیں چھوڑ کر کے خالی اسی جملے کو سمجھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا، امامت اور ہے، امت اور ہے۔ متوجہ بات کر رہا ہوں؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ کچھ سناؤں؟ توریت، آسمانی کتابوں کو، سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ ارے عزیزان، اتنے بڑے بچے کے لیے مسئلہ ہے نہیں، اول ہے کہ بولنا مسئلہ، پہلا مسئلہ کہ اتنا بڑا بچہ بولے، نمبر 2 پڑھے، تیسری چیز کیا پڑھے۔ کتنے مسائل ہیں آپ غور کے اس انداز سے سوچتے ہیں میرے بچے غور کریں، کتنا بڑا مسئلہ ہے، سخت نہیں۔ اور لوگ کہہ دیا کرتے ہیں یہاں پر کہ وہ بڑا، آپ بتائیے، آپ تو زبردستی مولا کائنات کے واسطے، فضیلت کے واسطے اونچی اونچی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ 3 دن کا بچہ بھلا قرآن کی آسمانی کتابوں کی تلاوت کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کیا کیا جائے، اگر تم قرآن پڑھو گے تو پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ قرآن پڑھتے تو ہو مگر سمجھتے نہیں ہو۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا پڑھو جناب عیسیٰ کا واقعہ، جب مریم قوم کے درمیان لے کر کے آئیں تو قوم نے پوچھا مریم یہ بغیر ماں باپ کا بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، مریم نے کہا اس سے پوچھ لو۔ مریم نے کیا کہا؟ اس سے پوچھ لو۔ جب وہ قوم گئی جناب عیسیٰ کے پاس تو جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، ساری چیزیں نہیں آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی جناب مریم نے جناب پوری قوم کو کدھر بھیجا؟ نصارہ کو، جناب عیسیٰ کی طرف۔ جناب عیسیٰ کی عمر کتنی ہے؟ بابی پیدا ہوئے ہیں، بہت دن کی بات تو نہیں ہے، تو یہاں تو 3 دن کا معاملہ ہے۔ وہاں تو ولادت ہوئی اور پھر جناب عیسیٰ کو لے کر کے جناب مریم قوم کے درمیان آئی۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں نے کہا کہاں سمجھ گئے؟ ہم نے کہا اتنا سوچا ہوتا، اگر عیسیٰ بچپنے میں بول سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ تلاوت آیات الہی کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ تو ارباب کرم، مسئلہ یہ کہ پڑھے کیا معاملات ہو، کیا پڑھا جائے۔ آپ نے سنا، واقعہ نہیں سنا، میں تھوڑا سا اس کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے توجہ فرمائیں۔ آپ اس میں غور تو کریں، جنابی مولا کائنات نے کیا تلاوت کی؟ آسمانی کتابوں کی، سب نے لکھا، نبی نے تصدیق کر دیا، واقعہ آپ کو سنو۔ مگر آپ غور کریں عزیزان، مسئلہ کتنا سخت ہے، سنگین ہے۔ جناب مولا کائنات تلاوت کر رہے ہیں آسمانی کتابوں کی، مان لی ہم نے توریت کر دی، زبور کر دی، انجیل کر دی، یہ تو آ چکے ہیں، ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا، ابھی تو قرآن نازل۔ اب آپ کنڈیشن میں محسوس کریں، مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس کے واسطے کوئی نہ یہ کتاب تھی نہ اس کا مدرسہ تھا۔ میں اس لیے کہ تھوڑا تاریخ آپ اس انداز سے سوچیں۔ آپ مکے میں کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے۔ مدینے کی بات ہوتی تھی کہ میرے سوچ سکتے تھے کہ وہاں یہودی اور عیسائی تھے، مثلا کیا توریت زبور تھی، متوجہ، توریت و انجیل تھی، مگر یہاں پر صرف کفار و قریش تھے، اور تو کوئی نہیں تھا، کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا کہ ہم یہ کہتے بھائی ماحول کی دین تھی جو علی تقریر کرنے لگ گئے اور آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ مگر مولا کائنات نے تلاوت کی، کائے کی تلاوت کی؟ آسمانی کتابوں کی، چاروں کی تلاوت کی، توریت کی، انجیل کی، زبور کی۔ میں آپ کے ذہنوں کے نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، عظمت امامت کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں یا معرفت امامت کے بارے میں کر رہا ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، علی نے تلاوت کر دی کاہے کی؟ تینوں چاروں آسمانی کتابوں کی، 3 نازل ہو چکی، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، علی نے قرآن کی بھی تلاوت کر دی۔ یہ بتانا چاہتے ہیں امامت اسے کہتی ہیں جو آ چکا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو آئے گا اسے بھی جانتا ہے۔ امامت اسے کہتے ہیں جو آ چکا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ابھی آئے گا اسے بھی جانتا ہے۔ امت اور امامت میں فرق یہی پایا جاتا ہے، امت اسے کہتے ہیں جو سامنے کی چیز نہ دیکھ سکے، امامت اسے کہتے ہیں قیامت تک اس کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اچھا تلاوت ہو جائے، کیا تلاوت کریں؟ سوال
ارے اب تو ہمارے پاس قرآن ہے، حمد سے ناس تک 114 سورے ہیں، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، کہاں سے شروع کیا جائے، کون سا سورہ پڑھا جائے، مسئلہ بڑا ہے۔ مولا کائنات نے بھی، سب نے لکھا ہے اس کو، اپنے غیروں سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ مولا کائنات نے کس سورے کی تلاوت شروع کی؟ سورہ مومنون کی، سورہ مومنون کی۔ کہاں سے شروع کی؟ قد افلح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ یقینی طور سے کامیاب کون ہیں؟ مومن کام ہے۔ کون کامیاب ہے؟ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مثلا وللزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ کو انجام دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عن اللغو معرضون، لغویات سے بچتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی عفت کو، پاک دامنی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں جانے مطلب پوری سسٹم پورت ہے کہ مولا کائنات نے یہاں پر اعلان فرما دیا، اور آیت کا اعلان کس انداز سے شروع کیا کہ جہاں پر سورہ مومنون میں اعلان ہوا ہے قد افلح المؤمنون الذین، کامیاب وہ مومن ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو برائیوں سے بچتے ہیں، جو اپنی عفت کو، پاک دامنی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی مولا کائنات نے پہلے دن اس آیت کا انتخاب کر کے یہ بات بتا دی کہ ایمان زبانی الگ ہوتا ہے، ایمان عملی الگ ہوتا ہے۔ اگر قد افلح المؤمنون کہہ کے نکل جاتے تو ہر آدمی سوچتا جو مومن ایمان ہونے کا دعویٰ کر لیا وہ سب کے سب کامیاب ہو گئے، وہ یہ رسول اور جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ درست ہے، مگر مولا کائنات نے کیا کہا؟ نہیں، خیال رکھ لینا، زبانی ایمان اور ہوتا ہے، کردار کا ایمان اور ہوتا ہے۔ میں نے دونوں چیزوں کو ساتھ میں ملا کے بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، زبانی ایمان سے کامیابی نہ ملے گی جب تک کردار والا ایمان سامنے نہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مولا کائنات نے بتا دیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو اپنے پاک دامنی کو محفوظ رکھتے ہیں، ان تمام باتوں کو نبی مولا کائنات اعلان کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات نے اعلان فرما دیا، نبی نے فوراً سند دے دی، یا علی بکا یفلح المؤمنون، اے علی تمہارے ہی ذریعے مومنین نجات پائیں گے۔ مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر نے کیا فرما دی؟ یا علی تمہارے ذریعے ہی مومنین نجات پائیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو میں ایک لفظ کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ تم مومنین کی نجات کا ذریعہ کون ہے؟ ذات علی، تمہارے ذریعے مومنین کو نجات ملے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مثلا بازار گئے سامان خریدنے، تو وہاں کیا چاہیے؟ پیسہ، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بازار میں سامان خریدنے کی بنیاد ہے پیسہ۔ متوجہ ہوگی بات کی طرف؟ متوجہ۔ اس اندر سے آپ جتنے مثال آپ لے کے چلے جائیں، مثلا بڑی کوئی علمی کتاب ہے، بہت پڑھی لکھی عمدہ بڑی کتاب چھپی ہوئی ہے، کہ اس کو پڑھنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ پڑھا لکھا ہونا، صاحب عقل ہونا، یعنی کتاب پڑھنے کے لیے علم ضروری۔ تو جو چیز بنیاد ہوتی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بازار کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ، تو پیسہ ہے بنیاد۔ کتاب سمجھنے کے علم چاہیے تو علم ہے بنیاد۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے کیا بنیاد ہے؟ ذات علی علیہ السلام۔ یعنی ذات علی سے منسلک ہو جاؤ، کامیابی مل جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ علی نے اعلان فرما دیا، کیا کر دیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب، صفات مومنین بیان کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کامیاب، جو لغویات سے بچتے ہیں وہ کامیاب۔ مولا کہنا ساری چیزوں کا ذکر کرتے کرتے کیوں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کردار والا ایمان الگ ہے، زبانی ایمان الگ ہے۔ مگر ایک بات آپ ذہن عالی میں رکھیں، مومن کی پہچان مولا کائنات نے کیا بتائی؟ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ متوجہ ہیں؟ مولا کائنات نے پہلے دن اعلان کر دیا، جب میں اعلان کر کے بتا رہا ہوں میری زندگی میں نماز بھی ہے، میری زندگی میں زکوٰۃ بھی ہے۔ متوجہ، میری زندگی میں نماز بھی ہے، میری زندگی میں زکوٰۃ بھی ہے۔ سارا عالم اسلام بھی اسی انداز سے نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مگر مجھ میں ان میں بڑا بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ سے الگ، پہنچے یا نہیں پہنچے میرے بچے بات کی طرف؟ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو کیا زکوٰۃ دیتا ہے؟ اچھا جب زکوٰۃ دے رہا ہے تو کیا نماز ہوگی اس کی؟
نہیں ہوگی. تو سارا مسلمان، سارا مومن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے. میں بھی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، مگر ہم میں اور ان میں بڑا فرق یہ پایا جاتا ہے جب دنیا نماز پڑھتی ہے تو زکوٰۃ سے الگ، جب زکوٰۃ دیتی ہے تو نماز سے الگ. وہ میری وہ ذات ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا یہ ذات علی. اگر یہاں تک ہم پہلے سے آتا ہیں ایک جملہ اضافہ کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ عظمت فاطمہ بنت اسد کیا ہے. بس شاید میں اپنے بچوں بزرگوں کہوں گا تھوڑی دیر آپ توجہ فرمائیں. ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ تھوڑا ذہن میرے ساتھ رکھیں. جناب مریم پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ مادہ مریم نے ان سے کہا کہ وہ پروردگار دعا کی تھی مجھے کوئی ایک بیٹا دے دے تاکہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. پیدا ہوئی جناب مریم. جناب مادر مریم نے کیا کہا؟ انی وضعتھا انثیٰ، پروردگار تو بیٹی ہے، میں نے کیا مانگا تھا؟ بیٹا مانگا تھا خدمت کر کے خدمت کے واسطے، اور تو نے کیا دے دی مجھے؟ بیٹی دے دی. مالک یہ کیا ہوا؟ شاید مالک آواز دے تمہیں اپنے گھر کے لیے چاہیے یا میرے گھر کے لیے؟ اور ایک بات اور بھی عزیزان، اگر آپ میرے ساتھ یقیناً تو میرے جملے کی آپ تائید فرمائیں گے اپنے ذہنوں میں، یقین طور پر کہ گھر کی خدمت کے لڑکی ہی کام آتی، لڑکا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کسی باپ سے کسی 12-14 سال 18 سال 20 سال کے بچے پوچھ لیں بچے کا کیا حال ہے، ارے کیا بتایا جائے، سورج صبح نکلتا ہے شام تک دکھائی نہیں دیتا. کہوں پورب جاتا ہے پچھم، کہتا ہوں یہ، وہ میں کہتا ہوں آم، وہ کہتا ہے املی. یعنی ہر باپ اپنے بیٹے سے شاکی ہے، مگر لڑکی وہ ذات ہوتی ہے جس کے واسطے یہ ہوتا ہے کہ اپنے کنٹرول میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے آنکھوں کے سامنے ہے، اپنی خدمت گزار ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو بتاؤ لڑکا بہتر یا؟ اب چونکہ معاملہ آپ کا نہیں ہے اس لیے آپ تعریف بھی نہیں کریں مگر صلوات تو پڑھ سکتے ہیں آپ. مگر عزیزان محترم میں نے کبھی کہا تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں پڑی ہو بات، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. ہم آپ پریشان رہتے ہیں، دعائیں کیا کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں یہ قبر وہ قبر یہاں وہاں، کاہے کے لیے؟ کہ اللہ لڑکا ہی دے دے. جس سے پوچھے لڑکے ہی، کہ ہر انسان لگا رہتا لڑکا دے دے لڑکا دے دے لڑکا آ جائے. اسی انداز سے ایک جگہ کو مثلا ماں باپ تھے یا ساس سسر تھے، وہ بھی ایک اپنے بہو کے ساتھ گئے کسی ڈاکٹر کے ہاں، اس کے ہاں گائنک کے ہاں، اور جا کر کے ان سے وہ بہت زور سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب بہرحال کوئی دوا اگر ایسی آپ کے پاس ہو. پہلی چیز تو اولاد کی ہوتی ہے، پھر جو دو اولاد کے بعد جیسے ہی ملنے کی امید بڑھ جاتی ہے تو ہم توقعات بڑھا دیتے ہیں. یعنی جب اللہ ہم کو نعمت دینے لگ جاتا ہے اور حالات الحمدللہ مہیا ہوتے ہیں تو پھر اب کیا شروع ہو جاتی ہے؟ اللہ بیٹا ہی دینا. پہلے دینا، اور جب دینے لگے تو کیا ہوا؟ بیٹا. وہ بھی لگ گئے اسی معاملے. کہہ رہے ہیں کوئی ڈاکٹر صاحب سنیے میرے ساتھ، بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی دوا ایسی دے دیجیے کہ ہماری بہو کو مثلا لڑکا ہو. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی صاحب مشکل ہے، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر میڈیکل سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے، اس کے پاس کوئی ایسی دوا ابھی بنی نہیں ہے کہ مثلا کہ لڑکا ہی پیدا ہو یا لڑکی ہی پیدا ہو، ایسا کوئی سسٹم ہے. ارے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ سنیے تو میری بات کو، کوئی دوا دے دے. کہہ لیں جب نہیں ہے دوا تو کہاں سے ہم دے دیں؟ ایسی کوئی دوا ابھی میڈیکل سائنس نے ایجاد نہیں کی ہے. جو ہے اس کے رحم و کرم پہ اللہ والے اوپر والے پر ہو، جو ملے گا اللہ کی نعمت رکھ لو. بہت جب اصرار بڑھا، میں آپ کے ذہنوں کو یہیں تک لایا ہوں، جب بہت اصرار بڑھا کہ مولانا کوئی دوا دے دی، آخر میں انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ لڑکا ہی کیوں چاہتے ہو؟ ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ لڑکا ہی کیوں چاہتے ہو تم؟ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا اس لیے چاہتے ہیں کہ میرا نام روشن رہے، میرا نام روشن رہے، میرا نام چلے. سنیں گے میرے ساتھ اگلا جملہ جو آپ کو سنا لے کر کے آیا ہوں. ڈاکٹر نے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے پردادا کا کیا نام تھا؟ اب وہ لگ گئے کہ پردادا کا نام. کہنے لگے کہ بھائی صاحب
آپ کے پردادا نے بھی یہی دعا کی تھی کہ لڑکا دے دے نام روشن رہے. تمہیں اپنے پردادا کا نام نہ یاد رہے گا، تم لڑکا لے کے کیا اس کو بھی تمہارا نام نہ یاد رہ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے. تو لیس الذکر کالانثیٰ، میں نے جو لڑکی دی ہے وہ بہرحال تمہارے لڑکے جو مطلب اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ گھر کی خدمت کی لڑکی ہی چاہیے. میں آپ کو اس لیے جوڑنا چاہتا ہوں، آخری بات ہے میری، انشاءاللہ وقت ہو گیا میرا، اس لیے 1:15 بجے آج شروع کر دی، مجلس پہلے شروع ہو گئی تو عرض ہی کر رہا تھا، بات میری مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مریم نے کہا کہ تو والدہ نے کہا تو لڑکی ہے. اللہ نے کہا تمہیں تمہارے گھر کے لیے چاہیے میرے گھر کے لیے؟ میرے گھر کے لیے چاہیے تو میری لڑکی ہے، میں نے دے دی ہے. مگر مشکل کہاں آ گئی؟ مشکل یہ آ گئی کہ لڑکی وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے کچھ دن ہر مہینے ایسے ہوتے خاتون کے لیے کہ جب وہ خانہ خدا میں رہ نہیں سکتی. جب وہ خانہ خدا میں رہ نہیں سکتی، مسئلہ شرعی ہے. اگر باہر ہے تو اندر نہیں آ سکتی، اندر ہے تو رک نہیں سکتی، فوراً سے باہر جانا پڑے گا. تو اب اگر لڑکی دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدمت کے لیے 2 4 6 دن ایسے آئیں گے جب لڑکی خدمت کے قابل نہیں رہے گی. متوجہ ہے؟ اے میرے مالک، یہ تو جانتا ہے، یقینی طور سے جانتا ہے کہ لڑکی تو نے دے دی ہے. لڑکی 30 دنوں تک 365 دن خدمت خدا کے لیے وقف نہیں ہو سکتی، اس لیے کچھ دن ایسے آئیں گے خانہ خدا سے باہر جانا پڑے گا. عجب نہیں مالک آواز تو تم نے پہچانا نہیں، اپنے گھر کی مصلحت کو ہم جانتے ہیں. لڑکی دے دی اس لیے کہ لڑکی خدمت کرے گی. اب خانہ خدا میں رہنے کا معاملہ ہے تو مریم کو میں معصومہ بنا دوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. کیا وہ دن آئیں گے ہی نہیں؟ ان اللہ استفا کے وطہرک، مریم کو پتہر بنا دیا. اب لڑکی رہے گی بھی، خدمت بھی کرے گی، گھر سے باہر جانا بھی نہیں پڑے گا. میرے ساتھ عزیزان ہیں، میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے ایک لفظ اور کہہ دوں، میری بات مکمل ہو جائے گی. فاطمہ بنت اسد گفتگو لانا چاہتا ہوں. متوجہ ارباب کرم، مریم اتنی باعظمت خاتون، اللہ نے طہارت کا اعلان کر دیا، اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا دیا. یہاں تک آپ عورت کی زندگی میں ایک دوسرا موقع آتا ہے جب وہ نجاست سے نزدیک ہوتی ہے، وہ ہے وقت ولادت. میرے ساتھ رہیں، مسئلہ شرعی ہے. وہ وقت آتا ہے جو ولادت کا وقت، وہ وقت وہ ہوتا ہے جہاں پر عورت کو جو عورت کے نزدیک نجاست ہو جایا کر. 2 مواقع ہوتے ہیں، یا ہر مہینے یا موقع ولادت. 2 موقع آتے نہیں آتے. اللہ نے جناب مریم کا کیا اہتمام کیا، متوجہ ارباب کرم، کیا اہتمام کیا، انتظام بھی کر لیا، معصومہ بنایا کہ خدمت کرتے رہو. مگر جب ولادت کا وقت آیا تو کہا مریم باہر چلی جاؤ. کس گھر سے باہر بھیج رہے ہیں؟ توجہ سے جانے محترم، آپ پوری گفتگو میری ملائیے گا، شاید میں ایک نئے نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. کس گھر سے باہر بھیجا جا رہا ہے؟ اس بیت المقدس سے، خانہ کعبہ نہیں، بزرگوں کو یاد ہے، اس بیت المقدس سے مریم کو باہر کیا گیا کہ باہر چلے جاؤ، یہ ولادت کا گھر نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے. کس بیت المقدس سے؟ کس خانہ خدا سے؟ جو ابھی کچھ دنوں تک قبلہ تو رہے گا، بعد میں بدل جائے گا، بعد میں قبلہ نہیں رہ جائے گا. متوجہ ہیں؟ مریم کو کیا کہا گیا؟ باہر چلی جاؤ. اور وہ خاتون فاطمہ بنت اسد جس کی طہارت کا اعلان بھی نہیں، متوجہ باب کرم، جو ہے جس کے واسطے شوہر موجود، جس کے سارے مسائل ہیں، جو اتنی پاکیزہ، اسے باہر بھیجا جا رہا ہے. اور جس کے واسطے کچھ نہیں، اس فاطمہ بنت اسد کو بلایا جا رہا ہے. اے میرے مالک، ٹھیک ہے تو نے بلا لیا، وہ تیری مصلحت ہے، مگر میں اتنا تو جانتا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد کی طہارت کا اعلان نہیں ہوا، وہ معصومہ نہیں ہے، نہ رہیں گی، ٹھیک نہیں رہتی. مگر جب وقت ولادت علی آ جائے، عزیزو توجہ کرو، میں آپ کے ایک نقطے سے لے آنا چاہتا ہوں. جب وقت ولادت علی آ جائے تو خبردار گھر میں نہ آنے دینا. مریم جس طرح باہر کر دیا تو باہر والے کو اندر نہ بلانا، اس لیے کہ یہ موقع ہوتا ہے جہاں عورت نجاست سے 2 4 ہو جاتی ہے. تیرا گھر پاک و پاکیزہ ہے، نجس نہ ہونے پائے، مگر بالغ آواز دے گا تم نے سمجھا نہیں. فاطمہ بنت اسد الگ، ساری دنیا کی عورتیں الگ، اسی لیے اپنے سے نہیں آئیں، در کھول کر کے میں نے بلایا
تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے دنیا کی عورتیں اور ہیں، فاطمہ بنت اسد اور ہیں۔ اگر حاضر ہے تو جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، اللہ نے اعلان کر دیا آؤ فاطمہ بنت اسد آ جاؤ، علی کی ولادت ہو گئی، کسی سے طہارت کا اعلان نہ ہوا، کعبہ پاک کرو، کہیں پر نہیں ملتا کعبہ پاک کیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی مالک بتانا چاہتا ہے فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں بلا کر علی کی ولادت کا مرحلے سے گزرنا یہ علی کی فضیلت کا اعلان نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد کی طہارت کا اعلان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل علی کی فضیلت کے بڑے میدان ہیں، مگر میں در کھول کر کے فاطمہ بنت اسد کو بلا کے بتانا چاہتا ہوں، کعبے میں علی کی ولادت سے علی کی فضیلت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، فاطمہ بنت اسد کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، کتنے کمالات ہیں، میں گفتگو روک رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ توفیقات دے گا تو پھر آپ کی خدمت میں اپنے مطالب کو رکھوں گا، یقینی طور سے، یقیناً عظیم ذات المولا کائنات، کتنے فضائل ہیں۔ نبی نے کہہ دیا اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، جنوں انس و ملک بیٹھ کر فضائل علی کا شمار کرنا چاہیں تو حساب نہیں کر سکتے۔ کتنی عظمت، یہ عظمتیں یوں ہی نہیں ملی، عظمتیں قربانیوں سے ملتی ہیں، کمالات یوں ہی نہیں ملتے، درجات یوں ہی حاصل نہیں ہوتے، ایثار و قربانی سے، اس لیے کہ خاندان وہ ہے جس نے قربانیوں کا وہ سلسلہ شروع کیا کہ کربلا آتے آتے قربانیاں اپنے معراج کو پہنچ گئیں۔ کون سا ستم تھا جو کربلا میں نہ ہوا، کون سا ظلم تھا جو کربلا میں روا نہ ہوا، کیسے کیسے ظلم ہوئے عزیزان محترم۔ حسین کی شہادت کے بعد خیمے جلا دیے گئے، چادریں چھین لی گئیں، بیمار کا بستر بھی چھینا گیا، ارباب عزا یہ قافلہ اسیر ہو کر کے کوفہ و شام کی منزل سے گزرتے گزرتے تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ یہ قافلہ اپنی آخری منزل زندان شام تک پہنچ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے عزیزو، اتنا تھکا ہوا، اتنے راستوں کے سفر طے کر کے، اتنے لمبی دوری مسافت طے کر کے یہ قافلہ آیا تھا کہ جب زندان شام میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے تو ہر بی بی ایک گوشے میں خاموش بیٹھ گئی تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنا ستم ہوا تھا۔ اور مقتل ایک لفظ لکھی ہے، اور ہم نے مقتل کہتا ہے ہم نے حسین کی 4 برس کی بچی کو دیکھا جو اپنے منہ کو زمین پر رکھ کر کے لیٹی ہوئی گریہ کر رہی تھی، من الذی ایتمنی اللہ صغر سنی، اور اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ آپ متوجہ ہو گئے، چند جملے اس بی بی کے حوالے سے ذکر کر کے اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ عزیزو، رات دن گزرتے رہے، سکینہ کو ایک تمنا تھی، ایک حسرت تھی، کب گھر نہ جانا نصیب ہوگا، کب زندان سے رہائی ہوگی، یا کب یہاں سے جانا نصیب ہو جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، تاریخ تو یہی تو لکھتی ہے کہ جب شام ہوتی تھی تو در زندان پہ آ کر کے بیٹھ جاتی تھی، آسمان کے پرندوں کو دیکھا کرتی تھی، صبح میں بھی دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن پھوپھی سے سوال ہی تو کر لیا تھا، پھوپھی اماں یہ صبح کو پرندے ادھر کہاں جاتے ہیں، شام کو پھر ادھر ہی واپس چلے جاتے ہیں، آخر یہ کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ پرندے صبح کو اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تلاش معاش میں جاتے ہیں، لیکن شام کو یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ سکینہ نے بڑی حسرت سے کہا تھا پھوپھی اماں یہ پرندے تو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ہمیں کب گھر جانا نصیب ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے ہاں ارباب عزا۔ وقت گزرتا رہا، بیٹی باپ کو یاد کرتی رہی۔ یہ وقت بھی آیا کہ ایک دن سکینہ نے سوتے سوتے خواب میں دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے، مجھے آغوش میں لیے ہوئے ہے، مجھے پیار کر رہے ہیں، مجھے بوسہ لے رہے ہیں، مجھے کھلا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں۔ مرتبہ خواب سے افاقہ ہوا، چونک کر کے اٹھی، رونا شروع کر دیا۔ پھوپھی
پھوپھی اماں میرا بابا بھی یہاں موجود تھا. میرا بابا کہاں چلا گیا؟ کہا بیٹا تمہارا بابا یہاں نہیں آیا تھا. کہا نہیں پھوپھی اماں ابھی مجھے گود میں لیے ہوئے تھے, ابھی آغوش میں کھلا رہے پیار کر رہے تھے, میرا بابا کہاں چلا گیا؟ زینب سمجھ گئیں سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے. اور اب سکینہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے, گریہ بڑھتا جا رہا ہے. اب ایک ایک بی بی ہے وہ بھی گریہ کر رہی ہے, یہاں تک کہ یہ رونے کی آواز دارالامارہ تک یزید کے اتاق تک پہنچ گئی ہے. پوچھا خیر تو ہے, آخر کون سی نئی مصیبت آ گئی؟ کہا بچی نے باپ کو اپنے خواب میں دیکھا ہے, بچی رو رہی ہے. عزیزو دنیا میں کہیں اس طرح بچوں کو دلاسا دینے کا سامان نہیں دیکھا جو کربلا میں ہم نے واقع کربلا میں دیکھا. یزید نے حکم دے دیا سر حسین کو زندان میں بھیج دیا جائے, شاید بچی کو آرام ہو جائے, بچی خاموش ہو جائے. در زندان کھلا, داروغہ زندان نے تش لا کر دیا. سکینہ سے کہا سکینہ اٹھو, یہ تمہارا بابا آ گیا. بچی خواب سے چوکی کا پھوپھی اماں مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے میرا بابا چاہیے, میرا بابا چاہیے. ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا بیٹا ذرا غور سے دیکھو تو ہے کون؟ اب جو سکینہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا باپ کا سر تشت کے اندر موجود ہے. بڑھ کر کلیجے سے لگا لیا, بیان کرنا شروع کر دیا. اے رونے والوں, ہم نے دنیا میں اب تک دیکھا تھا کہ باپ کی آغوش میں بیٹی کا سر ہوتا ہے, آج زندان میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کی آغوش میں باپ کا سر ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ہار باب ازا بچی روتی رہی, بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئیں. زینب نے سمجھا بیٹی سو گئی ہے, چاہا کہ دھیرے سے سر حسین کو جدا کر لیں, تڑپ کر کھڑی ہو گئی. ام کلثوم, اے بہن ام کلثوم, سکینہ نے اس غربت میں ساتھ چھوڑ دیا, سکینہ نہیں رہی, بھیا کی امانت ہم سے رخصت ہو گئی. جزاکم اللہ خیرہ. بیان آخری مرحلے میں لے آیا. ارباب اعزاء سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی, زندان میں دفن و کفن کا اہتمام ہو. ہاں غسالہ آئی سکینہ کو غسل دیکھنے کے لیے, بچی کو غسل دینے کے لیے وہ تختہ غسل پر لٹا دیا, اور غسالہ نے چاہا کہ کرتے کو جسم سے جدا کر دے تاکہ غسل دیا جائے. میت اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئی, اٹھ کے کھڑی ہو گئی, پوچھتی بی بی یہ بچی کسی مرض میں مبتلا تھی کیا؟ کہا کیا کرنا چاہتی ہوں؟ کہا اس کا کرتا اس کے جسم سے چپکا ہوا ہے. کہا یہ کسی بیماری میں نہیں, کربلا سے یہاں تک اتنے تازی آنے لگے کہ سکینہ کا کرتا جسم سے چپک گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ہاں ارباب اعزاء غسل مکمل ہوا, کفن پہنا دیا گیا, 4 برس کی بچی کا جنازہ اٹھائے تو کون اٹھائے؟ ایک سید سجاد. عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. مرتبہ کا پھوپھی اماں جنازے کو میرے ہاتھوں پر رکھ دیجئے, قبر تک آئے. چاہا کہ جھکے, جھک تو نہ سکتے تھے, لنگر موجود تھا. قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے, لاؤ بیٹا میری امانت کو میرے حوالے کر دو. بیمار نے جنازے کو ہاتھوں پر دیا, آواز دی ہوگی بابا بیٹا شرمندہ ہے, جب امانت دی تھی تو لوے زخمی نہ تھی, تازیانے کے نشان نہ تھے, منہ پر تماچے نہ تھے. آج سکینہ زخمی ہو کر آپ کے پاس آ رہی ہے, بابا مجھے معاف کر دیجئے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل ہماری سمل کو قبول فرما, جو بیمار و باقی ہمارے کربلا شفاء کامل و عاجل عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بالنبی وآلہ. ماتم حسین. کیا ڈھونڈ رہی ہے
جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا کانوں سے چھنے گا ہے آگ تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ رل سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ یہ شام کے زندہ میں دیوار کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانے دیر رات سے سکتی ہے بچھڑی چچا سے جب سے یہ حسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ دنیا سے ستارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے میں نے اے پھوپھی جان پانی نہیں پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ پہنچے جو شہ والا بیٹے کی صدا سن کر دیکھا کہ رگڑتے ہیں ایڑی کو جواک بر نیزے کی ہنی ہے اور بیٹے کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ احمد کے نواسے کو مارا ہے محرم میں 40 برس روئے سجاد اسی غم میں تاریخ پکاری ہے غم کا مہینہ ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ ہوں گے سر میں شے بھی اونچے یوں ہی سر اپنے
میکت کو اجالوں سے بھر دیں گے ظفر اپنے رکھتے لحد میں اشکوں کا خزینہ جنگل میں سکینہ بازو یا بابا کا سینہ